پرانی مسجد شریف میں استاذ گرامی کو ٹائیفائڈ ہوا تھا اور 10-12 دن نہیں آئے تھے مدرسے. نوافل پڑھنے کے بعد مسجد کی صفائی ساری انہوں نے خود کی، اکیلے. اللہ اکبر. یہ ڈرائیور کے پاس جائیں اور ڈرائیور کو کہیں کہ میرے ساتھ استاذ گرامی ہے، تو استادوں نے فرمایا ہے کہ کسی ہوٹل پہ رکھیں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. تو فرمایا 13 سال تے گزارنا، اکثر فرمایا تو 13 سال گزار، اس کے بعد پھر سوکھا ویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی. ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان گنت شاگرد ہیں، اور بلا شبہ آپ نے جو اپنی تدریسی شعبے میں خدمات سر انجام دی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کے ہر کونے میں آپ کا شاگرد الحمدللہ ملتا ہے. لیکن یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کے پی کے میں جو آپ کے طلباء ہیں جن کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہے، ان میں بہت کم ایسے ہوں گے جو کہ بابا جی کے خاص چہیتے ہوں گے. اور ان کم میں سے بھی جو شخصیت آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کی ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ میرے خیال میں کے پی کے میں جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ان سے زیادہ کوئی چہیتا نہیں ہوگا. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ آپ بابا جی کے پاس پڑھنے میں آپ نے جتنا وقت صرف کیا، اس وقت کے بعد جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن، اپنے علاقے میں واپس چلے گئے تو بھی آپ بابا جی سے وابستہ رہے. دوسری وجہ، آپ کا تعلق چونکہ پشتو زبان سے ہے، اس وجہ سے کچھ زیادہ بابا جی الفت فرمایا کرتے تھے. وہ حضرات جو کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے تھے ان پر خاص توجہ ہوتی تھی، اور ان میں سے ان پر بہت زیادہ توجہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی. جی ہاں، میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا اور زیادہ سسپینس نہیں ہوگا. میں تعارف کرواتا ہوں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب علامہ محمد مجاہد چشتی صاحب، جو کہ زونل ناظم اعلیٰ بھی ہیں کے پی کے 2 کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضرت، ایک تو آپ نے آج ہمیں وقت دیا، مہربانی. اور بابا جی کے آپ شاگرد بھی ہیں، پھر بابا جی کے آپ مجاہد بھی ہیں، پھر نام بھی آپ کا مجاہد ہے، پھر کارکن بھی ہیں، اور پھر ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے. آپ نے وقت ہمیں دیا. حضرت یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ یہ کے پی کے زونل 2 کے آپ زونل ناظم اعلیٰ ہیں کے پی کے 2 کے. یہ 2 اور 1 کا فرق ذرا پلیز ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ آپ کس حصے کے جو ہیں ناظم اعلیٰ ہیں. یہ قبلہ کے پی کے میں 3 زون ہیں. اچھا جی. اور جو ہمارا کوہاٹ سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ 3 ڈویژن ہے. ٹھیک ہے. یہ زون 2 کہلاتے ہیں. اچھا. اور اس زون کا مجھے قبلہ قائد محترم نے ناظم اعلیٰ کے عہدے پہ ان کا حکم تھا، تو میں اس عہدے پہ آیا ہوں. تو 3 میں سے ایک کیا آپ ہیں، یا یہ 2 جو ہے یہ 2 حصوں کو ملا کے؟ نہیں، زون 2 ایک علیحدہ ایک زون ہے. ٹھیک ہے. زون 1 علیحدہ زون ہے. ٹھیک ہے. زون 3 ایک علیحدہ زون ہے. ٹھیک ہے. تو جو زون 2 ہے نا کے پی کے میں، کوہاٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان تک، اس کا بنایا گیا. اس کا میں رہ گیا. تو یہ جو آپ حصہ بتا رہے ہیں یہ تقسیم تنظیمی تقسیم ہے کے پی کے کی، یا سرکاری سطح پر بھی کوئی اس طرح تقسیم؟ یعنی یہ اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے اس کو بنایا گیا. بالکل. اچھا حضرت، آپ یہ بتائیے کہ بابا جی کے پاس آپ پڑھتے رہے ہیں، کافی عرصہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کے اساتذہ میں تو یقیناً اور بھی لوگ بہت سارے ہوں گے. جب ایک ادارہ ہوتا ہے تو اس میں 8-10 اساتذہ تو ہوتے ہیں ہر سبق کو پڑھانے کے لیے، لیکن زیادہ تعلق بابا جی سے آپ کا رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ قبلہ ایک تو ہمارا جو دیہات ہے، صحیح ہے، میں نے حفظ دیوبندی جماعت سے کیا ہے. اچھا. دیوبندی مسلک سے میں نے حفظ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ والدین جو ہے اور پیچھے آباء و اجداد و حضور خواجہ شاہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کے لحاظ سے وابستہ ہے، تو لاہور کا میں نے رخ کیا. اور جب لاہور کا رخ کیا تو میں سمجھو وہ پہلی مرتبہ پنجاب کی طرف نکل گیا. اچھا. کچھ یاد ہوگا آپ کو کہ سن کون سا تھا جب آپ؟ یہ 2001. اچھا جی. اور فرسٹ ٹائم آپ لاہور آئے؟ فرسٹ ٹائم میں لاہور نہیں، فرسٹ ٹائم میں پنجاب آیا. اچھا، پنجاب ہی فرسٹ ٹائم. یوں سمجھے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جب بھگ میں داخل ہوا تو یہ فرسٹ چانس تھا جب میں جامعہ نظامیہ میں آیا. اچھا. تو استاذ گرامی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی شفیق، اور جب پتہ چلا کہ کے پی کے سے، تو انہوں نے مجھے
ایسا شکار کیا کہ تعلیم کے لحاظ سے بھی شکار کیا اور روحانی اعتبار سے بھی شکار کیا۔ تو داخل ہوتے ہی کیا آپ کی ملاقات بابا جی سے ہو گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت حضرت عبد القیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی صاحب حضور کی قبلہ حیات عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے اور ان کی بھی زیارت کی ہے۔ صحیح۔ اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے ہی مجھے محبت ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پٹھان لوگ ہیں اور پٹھان لوگ اپنا مرشد اور اپنا استاد بڑا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم ہر کسی سے اتنی جلدی محبت نہیں کرتے۔ صحیح ہے۔ تو استاذ گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے دیکھا، آپ کو پتہ ہے ہمارے پٹھان جیسے دستار باندھتے ہیں، جی ہاں۔ تو مجھے خود اتنی اپنائیت محسوس ہوئی ان کے موڈے کے اوپر چادر اور ان کی، تو میں یوں سمجھنے لگا شاید یہ ہماری علاقے کے ہیں۔ اچھا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ پورے کے پی کے میں ڈیرہ اسماعیل خان سے 180 کی تعداد میں ایک میں تھا اچھا جو ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے انہوں نے پہلی ملاقات میں فرمایا پنجابی میں، فرمایا کہ خان صاحب کیا حال ہے؟ میں کہ جی بالکل ٹھیک۔ فرمایا اے لاہوریاں نے تنگ تے چنگا کیتا ہو سی تینوں۔ اچھا۔ میں نے عرض کی، میں بہت اندر سے بھرا ہوا تھا چونکہ تھا ہی ایسے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے پنجابی بھی نہیں آ رہی تھی، صحیح ہے۔ اردو بھی میں بہت تھوڑی تھوڑی بولتا تھا اس وقت میں، تو اس وقت میں سوچتا تھا کوئی ایسا مجھے اپنا ملے اچھا، کہ جو مجھے اپنائیت دے۔ یہ تو کوئی جگہ نہیں دے رہا، یا جیسے طلباء آپس میں آپ کو پتہ ہے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میں نے جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا میں آپ کو مانیٹر بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اچھا، استاذ گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مجھے مانیٹر بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ استاذ گرامی کے مسجد کے جو دیرینہ امام ہیں مولانا صفدر علی رضوی صاحب، جی، یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں۔ اچھا، اس وقت سے تقریباً استاذ گرامی کی جب یہ محبتیں ملتی گئیں تو پوری کلاس میں مجھے امتیاز رکھتے تھے۔ صحیح ہے۔ چونکہ قبلہ مولانا خضر الاسلام صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ استاذ گرامی کو مسلک کا ایک درد تھا، بالکل ایسے، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے جب میں ان کے پاس آیا تو وہ کسی صورت مجھے جانے نہیں دے رہے تھے۔ بہت اچھے، مجھے اکیلے میں فرماتے تھے کسی چیز کی بھی کمی ہو آپ نے ابا جی کو اطلاع نہیں دینی، خط نہیں بھیجنا، اس وقت خط بھیجنے کا، اور میں سب کچھ کروں گا، آپ نے جانا نہیں۔ تو یہ اپنائیت تھی۔ اس کے بعد پھر نظروں میں کوئی ایسا دوسرا آیا ہی نہیں۔ اساتذہ تو سب ہوتے ہیں، لیکن میں ایسا ہوا کہ میں یہاں ایک اضافہ کر دوں، پھر میں بتی چوک میں مجھے امامت ملی اور بتی چوک سے یتیم خانہ تک میں پیدل جمعہ پڑھنے جاتا تھا، بابا جی کے پیچھے، بابا جی کے پیچھے یتیم خانہ تک۔ یہ میری ایک محبت تھی، اللہ اکبر، ان کی جو اپنائیت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت طالب علمی میں اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں وسائل کے اعتبار سے، جب میں وہاں سے آتا تب فرماتے تھے، میری جیب میں چپکے سے 50 روپے ڈال لیتے تھے، فرمائے چپ چاپ بس لے جاؤ، یہ کرایہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بلے 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 بلے، کیا یہ جملہ بابا جی فرما کے۔ اچھا، جب انہوں نے آپ کو مانیٹر بنا دیا تو مانیٹر بنانے میں آپ نے کہا ابھی کہ آپ کو اردو بھی نہیں آتی تھی، جی، تو مانیٹرنگ میں آپ کو اردو بھی نہیں آتی تھی، تو یہاں تعداد زیادہ یقیناً پنجابی بولنے والوں کی ہوگی، جی بالکل، تو ان میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا یقیناً۔ قبلہ چلو میں آپ کو اس میں ایک خوشطبی والی بات بتاؤں، مجھے چونکہ ہفتے کے اندر جب مانیٹر بنایا تو مجھے غصہ تو سب پہ تھا، صحیح ہے، لیکن مجھے زبان بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس زبان سے بندہ غصہ نکالے، ٹھیک ہے، اور اکیلے تھا، ان کے ساتھ کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو بالکل دیہاتی تھا، میں خود دیہاتی تھا، اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ تو استاذ گرامی وہ نور النظام پڑھانے کے لیے جاتے تھے 1 گھنٹے کے لیے، پھر تشریف لاتے تھے، فرماتے تھے آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے فرمایا کوئی شرارت کرے تو بورڈ پہ نام لکھے۔ اچھا، جب وہ واپس تشریف لا رہے تھے نا تو بورڈ میں نے کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اچھا، مجھے تو قبلہ وہ پرانا غصہ تھا، اللہ اکبر، سب کا ہی لکھ دیا آپ نے نام؟ سب کا میں نے نام لکھ دیا۔ تو فرمایا سب کو مرغا بنایا۔ اچھا جی، تو جب سب کو مرغا بنایا، یہ میری حوصلہ افزائی تھی، صحیح ہے، قبلہ یہ میری حوصلہ افزائی دی تھی صحیح ہے، کہ مجھے اکیلے میں بلا کر بہت خوش طبی فرمایا اے مینو دس اے شرارتاں کر دے سنے حاجی صرف تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ایسا نہیں کرتے، میں نے ان کو ڈرایا انشاءاللہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے۔ واہ واہ واہ، تو اس کے بعد حضور نہ میں طالب علمی سے تنگ ہوا، نہ میں اسباق سے تنگ ہوا، نہ میں مسافرت سے تنگ ہوا، نہ مجھے یہ فکر رہی کہ میرے والد جو ہے نا وہ اتنے دور ہے، مجھے سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ ناظرین، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، مشفقانہ طبیعت میں آپ ذرا ایک بات نوٹ کریں گے،
علامہ صاحب کی بات سے جو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ یعنی انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سب کو سزا بھی دے دی، ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے نام لکھے ہیں تو اب سزا نہیں ملنی، سزا بھی مل گئی، لیکن بعد میں ان کو بلا کے سمجھا بھی دیا۔ یہ ہوتی ہے ایک استاذ کی اور ایک بہترین لیڈر کی پہچان، جو کہ آپ نے علامہ صاحب کی زبانی سنا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ طلباء تو اور بھی کلاس میں بہت سارے ہوں گے، جس طرح آپ نے صفدر صاحب کا ذکر کیا، اور ڈیفینیٹلی آپ کی کلاس میں اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ ویسے تو میں نے خیر طبیعت یہ مشائخ کی اور بزرگوں کی یہ پائی ہے کہ ان سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جنہ پیار ہے میرے نال کر دینے نا، انہاں تے کسے نال کر دے نہیں۔ ایک تو یہ واقعتاً دیکھنے میں آیا، لیکن ویسے آپ نے جو کہا کہ بھئی مجھ پر ایک زیادہ شفقت کیا کرتے تھے، چلیں وہ تو اپنی جگہ ہے۔ عام طلباء سے جو مقامی تھے یا لاہور کے رہنے والے تھے یا پنجاب کے، کیا ان سے ان کا رویہ سخت ہوتا تھا؟ اور علماء جو آتے تھے کیا ان سے ان کا رویہ سخت ہوتا تھا، یا ان سے بھی بڑے بابا جی جو ہے خوش مزاجی کے ساتھ ملا کرتے تھے؟ قبلہ ایک تو علماء ہے نا، اور ایک عوام ہے۔ میں نے جو سب سے زیادہ دیکھا ہے نا، ہم تو دور کے لوگ تھے، اور یہ یہاں کے جو مقامی ساتھی تھے وہ پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے پاس چلے جاتے تھے۔ صحیح ہے۔ ہم مسافر تھے، اور بالخصوص وہ طلباء میری طرح جو زبان سے بھی ناواقف تھے، اور ان کو ظاہری بات ہے 24 گھنٹے مدرسے میں گزارنے، تو ان کی بھی سمجھ نہیں آتی، والدین بھی بہت دور ہے، تو اس لیے ان کی جو محبت تھی اس کا جھکاؤ ہماری طرف زیادہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے قبلہ، آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا، بلکہ آپ اس وقت بھی استاذ گرامی کے ساتھ بہت قریب رہیں۔ استاذ گرامی کی ولایت کی یہ بھی بہت بڑی نشانی تھی کہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا، ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ جتنی محبت ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ صحیح، جو مشائخ کی ایک طبیعت ہوتی ہے، بالکل، جو شروع سے ہمارے مشائخ کا سلسلہ ہے۔ واہ واہ، اور یہ قبلہ اور سب اوروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا کہ چلو آپ سے تو ایک خاص آپ نے بتایا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہاں کے مقامی لوگوں سے کوئی ان کا سخت رویہ ہو یا یہاں کے اسٹوڈنٹ سے، ایسا نہیں تھا، بالکل، یعنی پیار ہی کرتے بھی محبت ہی تھی۔ اچھا، پڑھائی کے بعد علامہ صاحب آپ جب جانے لگے تو ایک مادر علمی کو چھوڑنا، پھر ایسے مشفق استاذ کو چھوڑنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کیا وہ وقت آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کی دستار بندی ہوئی ہو اور اب آپ جانے کا ٹائم ہے، تو کیا خوشی خوشی آپ گھر چلے گئے تھے کہ ایک طرف والدین ہیں، وہ بھی ایک الگ پیار ہوتا ہے، ایک طرف استاذ ہے، یہ ایک الگ پیار ہے، پھر آپ نے کہا کہ مجھے کمی بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی، تو کچھ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وہ لمحہ دستار بندی والا اور جانے والا آپ کے لیے خوشی والا تھا، یا یہاں سے چھوڑ کے جانا زیادہ تکلیف والا مرحلہ؟ اس میں کیا کنڈیشن تھی آپ کی؟ حضور، یہ مرحلہ تو اس وقت شروع ہوا جب صرف کی کلاس سے ہم نکلے۔ اچھا، تو میں اپنی محبت بتاؤں گا، میں روز اس جگہ کو دیکھنے آتا تھا استاذ گرامی کی آمد سے پہلے، جہاں وہ ٹھیک لگاتے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے، ہماری دعا قبول ہو گئی، یا جو ہماری محبت تھی کہ استاذ گرامی علم صرف پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری کلاس کے ساتھ آگے چلتے گئے۔ اچھا، مشکات شریف اور جامی، ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے نا ہماری کلاس کے ساتھ، یہاں تک کہ ابو داؤد شریف تک جو ہے نا، اچھا، وہ استاذ گرامی ہمارے ساتھ چلے۔ یہ تو طالب علمی میں ٹھیک ہے۔ قبلہ جو شاگرد ہوتے ہیں نا، میں اس لیے یہ اپنا امتیاز سمجھتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا زیادہ قرب دیا ہے، کہ بہت سارے جو زیادہ ذہین بھی تھے وہ چلے گئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے چلے گئے طلباء کو، جی میں نے پڑھانا ہے، بس مطالعے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی میں نے استاذ گرامی کو نہیں چھوڑا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 2016 تک میں لاہور میں ہی رہا، صحیح ہے، اور میں ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور ملنے جاتا تھا، صحیح ہے، ضرور ملنے جاتا تھا ہفتے میں ایک مرتبہ۔ صحیح ہے، تو میری تشنگی نہیں رہی، میں مطلب اپنے آپ کو سیراب کر کے آتا تھا۔ صحیح صحیح۔ مجھے جب بھی کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا تھا تو میں استاذ گرامی کی زیارت کے لیے چلا جاتا۔ آپ نے جو بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جہاں پڑھاتے تھے، مطلب اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا، کیا مطلب کچھ عرصے تک بریک ہوا تھا بیچ میں؟ بابا جی نے مطلب آپ کو آپ کی کلاس کو چھوڑا؟ نہیں حضور، صرف پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ استاذ گرامی نے 14 سال صرف صرف پڑھائے۔ اس سے اوپر کی کلاسیں نہیں پڑھاتے اس تھے؟ کے اوپر کی کلاسوں میں صرف نور الہدیٰ پڑھاتے تھے، پرانے ساتھی اس کو جانتے ہیں۔ وہ جہاں جاتے تھے آپ پڑھانے کسی اور جگہ میرے خیال میں، یا یہیں؟ نہیں، اوپر فلور میں۔
اچھا ثانیہ کو. اچھا 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 جی نہیں بیچ میں آپ کا کچھ عرصہ ایسا بھی تھا نا جس میں آپ کہیں اور پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے؟ اچھا یہیں؟ بالکل نہیں. اچھا 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 یہیں تھے. تو اس کے بعد جب ہماری کلاس کی خوش قسمتی یہ تھی نا کہ استاذ گرامی پھر ساتھ ساتھ آگے اچھا اگلی کلاسوں کو بھی پڑھانے لگے، یہاں تک کہ ابو داؤد بھی ان سے پڑھا. تو کتنا عرصہ آپ پھر فاضل ہونے کے بعد کتنا عرصہ رکے ہوں گے آپ یہاں؟ میں 2016 تک، 8 میں میں حضور فارغ ہوا، ٹھیک ہے، 2016 تک میں یہیں رہا. اچھا پھر اس کے بعد KPK چلا گیا. مزید 8 سال آپ نے یہاں گزارے. اس دوران آپ بابا جی سے ملتے؟ اس دوران جی بالکل آنا جانا. تو یہ اس وقت تحریک بن چکی تھی پھر جب آپ 2016 میں گئے تو؟ یہ تحریک نہیں بنی تھی. تحریک کی پہلی اینٹوں میں میں ایک بندہ ناچیز شامل ہوں KPK سے. KPK سے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک کیسے بنی صحیح، اور کون کون آئے اور کون کون گئے. صحیح. یہ سارا جو نشیب و فراز ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ اکبر. مگر ان کی طرف سے ایک حکم تھا، فرماتے تھے چپ، اللہ اگے ویکھنا ہے بس. اچھا کسے تے تبصرہ نہیں کرنا. اچھا اگے ویکھنا ہے اپنی منزل نو. صحیح ہے. جڑا رستے چ بہ گیا اودے نال اسی بہنا نہیں، اسی اگے جانا ہے. یعنی کوئی بات آپ کرتے تھے تو وہ آپ کو آگے سے کبھی یہ ہم کہہ دیا عرض کرتے تھے نا کہ یہ ہو گیا یہ ہمارے ساتھ دیکھو فلاں بھی فلاں، تو ان کو بھی ایسا فرمایا ہم جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم جا رہے ہیں، بس اپنی منزل پہ توجہ رکھیں، اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھیں. صحیح صحیح صحیح. یہ فرمایا کرتے تھے. اور وہ جب تحریک بنی سب سے پہلے جو فدایان ختم نبوت کی بنیاد رکھی وہ پہلا ڈھانچہ تھا جس میں قبلہ غلام عباس فیضی صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور مولانا عاشق حسین رضوی صاحب، مولانا جمیل نورانی صاحب، اور مفتی عابد رضا صاحب، یہ سارے، مولانا صفدر علی خان رضوی صاحب، تو یہ حاجی صدیق صاحب، یہ وہ ٹیم تھی جس میں ایک میں فقیر بھی تھا. جب پہلا ڈھانچہ بنا مجھے یاد ہے جب قبلہ فیض صاحب کو اوپر بلایا کہ لاہور کی تنظیم سازی کرو، اچھا نیچے وہ بیٹھے ہیں تو ان کو ذمہ داریاں دو. اچھا تو اس میں شالمار ٹاؤن مجھے اور مولانا عاشق صاحب کو شالمار ٹاؤن دیا تھا. صحیح. اس کے بعد یہ تحریک چلی اور چلی اور آج دیکھیں یعنی یہ فدایان ختم نبوت کی تنظیم سازی ہوئی؟ جی فدایان ختم نبوت. اچھا. اور جب تحریک لبیک بنی اس وقت تک آپ جا چکے تھے؟ نہیں اس وقت بھی میں ادھر ہی تھا. اچھا تھے آپ اس وقت بھی لاہور؟ جی بالکل ادھر ہی تھا. چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ 2016 میں رہائی کی تحریک تھی نا. ٹھیک ہے. غازی ممتاز کی رہائی کی تحریک تھی، اس میں تھے آپ. تو اس میں پھر جیسے جیسے فدایان ختم نبوت کو اسی میں کنورٹ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ چلتا گیا. اور پھر جب میں وہاں گیا تو وہاں استاذ گرامی نے فرمایا کہ آپ ذمہ داری لیں اور وہاں کے معاملات میں بھی آپ کی ضرورت ہے. تو پہلے میں ڈویژن میں سرپرست اعلیٰ، استاذ گرامی نے فرمایا کہ سب فرماتے تھے تو پرانا ہے سارے میں جوڑ کے رکھیں. اچھا. تو اس کے بعد پھر قبلہ قائد محترم نے آگے پھر مجھے ذمہ داری دی زون کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اتنا عرصہ آپ ساتھ رہے ہیں، صرفی پڑھی آپ نے خالی بابا جی سے، درس نظامی پڑھی آپ نے خالی، یا کوئی ایسا بھی کوئی نسخہ جو آپ اتنے قریب رہے ہیں، خاص شفقت بھی بابا جی آپ پہ کرتے تھے KPK کی وجہ سے؟ آپ نے بتایا کہ بڑی ایک شفقتوں کا ایک دروازہ ہر وقت کھلا رہا. تو ایسے میں خالی بابا جی مطلب صرف عالم ہی نہیں تھے، بڑے زبردست عامل بھی تھے بابا جی. بالکل. اور بہترین قسم کے وظائف بھی جانتے تھے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ایسا نسخہ انہوں نے بتایا ہو آپ کے لیے، یا کہا ہو کہ علماء کو بھی دیں، کوئی ایسا ہے کوئی آپ کے پاس، یا صرف آپ نے صرف ہی پڑھی ہے بابا جی سے، یا یہ درس نظامی پڑھی ہے؟ قبلہ جب دوران طالب علمی میں استاذ گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ دیکھا نا تو ہر وقت سوال ذہن میں اٹھتا تھا. اچھا. کہ ہمیں 2-3 پیج پڑھا کے یاد نہیں ہوتے، بابا جی مکمل زبانی سب کچھ پڑھا رہے ہیں. واہ. یہ کبھی بیٹھوں گا تو پوچھوں گا استاذ گرامی سے کہ جی وہ کیڑی دوائی ہے جڑی تسی کھاندے ہو، جڑی تسی کھاندے ہو، وہ کون سا کوئی حکیم ہے، کوئی نسخہ ہوتا ہے نا کہ ہاں جی بالکل ایسا علماء کے پاس بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ایک دن میں نے نا میں قریب ہو کے جب کلاس ختم ہوئی تو میں پاس بیٹھا، میں نے کہا جی میں نے ایک بات پوچھنی ہے. اچھا. کچھ مہمان بھی آئے تھے. اچھا. تو میں نے ایک بات پوچھنی ہے. فرمایا جلدی پوچھو. مہمان آیا. میں نے جی آپ کا یہ جو حافظہ تیز ہے، ہاں ہر چیز آپ کو یاد رہتی ہے، صحیح ہے، آپ کو کوئی چیز بھی نہیں بھولتی، اس کے لیے آپ کیا کھاتے ہیں، کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا مہمان چلے جاوے نا پھر میں تین دستا. اچھا. اور جیسے وہ چلے جائیں آپ نے مجھے یاد کرانا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ مہمان جیسے آتے رہتے تھے علماء کرام، وہ چلے گئے. مجھے فرمایا مجاہد میاں ادھر آ جاؤ. اچھا. ایسے فرماتے تھے مجاہد میاں آگے آ جاؤ. کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے یہ پوچھا تھا کوئی نسخہ عطا فرما دیں
کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں جس سے سب کچھ یاد بھی ہو. فرمایا نسخہ میں آپ کو ایسا نسخہ دوں گا جس پر آپ کے پیسے نہیں لگیں گے. اچھا. اور وہ اتنا معیاری نسخہ ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت ٹھیک رکھے گا. کیا کہنے؟ ہر وقت ٹھیک رکھے گا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی. اب یہ ذہنی طور پر آپ نے پوچھا تھا حافظے کے لیے. جی میں نے حافظے کے لیے. اور وہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں. یہ جواب فرما رہے تھے آپ کو میں ایسا نسخہ دوں گا آپ کو ٹھیک آپ اس پر عمل کریں. اچھا. نہ کوئی آپ سے ذہین ہو سکتا ہے. واہ. نہ کوئی آپ سے صحت کے لحاظ سے توانا ہو سکتا ہے. واہ. آپ کو یہ کہنا میں قریب ہوا. میں تو اب میں نے آپ کو کہا قبلہ میں دیہاتی تھا, بچہ تھا, مجھے اتنی شروع میں مجھے کہا خان صاحب قریب ہو جاؤ. صحیح ہے. مجھے فرمایا صغیرہ اور کبیرہ گناہ چھوڑ دو, آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں بھولے گی. اللہ اکبر. اللہ بھولے گی نہیں, کوئی چیز نہیں, نسیان نہیں ہوگا. نسیان نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. اور میں آپ صغیرہ اور کبیرہ گناہ چھوڑ دیں. آپ جیسی کسی کی صحت نہیں ہوگی, اللہ. آپ جیسا کسی کا حافظہ نہیں ہوگا. واہ. قبلہ اور یقیناً اس پر بابا جی خود بڑے ایسا ہی ہے. یہ قبلہ یہ نسخہ صرف وہی حکیم دے سکتے ہیں جو بابا جی دے سکتے جو خود ایسا ہو. ہائے ہائے ہائے. اچھا میں نے ایک دن ان کی گفتگو سنی بھی تھی علامہ صاحب کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں کدی نامحرم عورت میں ویکھیا ہی نہیں. جی بالکل. مطلب اس دور میں جب آپ روڈ پہ گزر رہے ہوں اور سامنے پہ نا فلیکسز لگے ہوئے ہوں, اخبار آپ کے سامنے آئے تو تصویریں, خبریں سننا چاہیں تو اس پر تصاویر, اور آپ چینل آپ کے سامنے, میڈیا یہ آپ کے سامنے موبائل آئے تو اس پہ ان گنت, ایسے وقت میں ایک شخصیت کا اس طرح بچنا یہ کتنا بڑا کمال ہوگا. قبلہ جب یہ مدرسے سے استاذ گرامی نکلتے تھے, ظاہری بات ہے میں نے جب سند بھی لی تھی تو اپنے پاؤں سے کھڑے تھے جب میں نے ان سے سند لی تھی. پھر لوہاری گیٹ تک چھوڑ کے رکشے میں جاتے تھے, پھر لوہاری گیٹ تک کبھی چھوڑنے کے لیے ساتھ چلا جاتا تھا. صحیح ہے. میں نے استاذ گرامی کو سامنے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اچھا. بالکل سامنے. استاذ گرامی نیچے دیکھ کر جاتے تھے. حالانکہ کتنا مصروف بازار تھا, کتنا مصروف بازار ہے. اللہ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہائے ہائے. اور ایک ایسے چادر رکھتے تھے نا ایسے, جی, اور ایسے جاتے تھے. کیا شرمیلے. کیا کہنے, کیا کہنے. تو اکثر فرماتے تھے رکشہ لیا مجاہد میاں. اچھا. تو پھر کبھی کبھی میں جو اکثر کہتا ہوں نا کہ میرے ساتھ خوش طبعی تھی, تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا مجھے فرماتے تھے کہ بہ جا تو ہی میرے نال بہ جا. اب میں نے سوچا کہ میں اب جاؤں گا. صحیح ہے. چوکی یتیم خانہ میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا. صحیح ہے. باتیں فرماتے تھے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, خیریت ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیسے شیسے آپ کے پاس پورے ہیں, ٹھیک ہے, کھانا کھا رہے ہیں نا آپ. میں نے آپ کو کہا تھا کوئی مسئلہ ہو تو پھر وقت نہیں ملتا آپ سے بات کرنے کا. صحیح ہے. تو وہاں جب پہنچ جاتے تھے نا جی مسجد شریف میں, جی, تو رکشے والے کو پھر پیسے دے کر فرماتے تھے کہ ان کو وہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. اچھا, ان کو وہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. تو حضور ہم نے کبھی یہ چیزیں, آج آپ نے وہ ہمارے لاہور کے جو دوست ہیں ضلع کے, ان کے دفتر میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ استاذ گرامی کے ساتھ بہت قریب رہیں, پھر آپ کا بتایا تو آپ سے تو ویسے بھی ملاقات کا شوق تھا. اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی تحریک کے دوست ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا علامہ صاحب جو آپ بتا رہے ہیں, اصل میں کچھ ایسی چیزیں جو جس کا جتنا قرب ان کے ساتھ رہا ہے, اس کے جو اپنے تجربات ہیں, حضور جو وقت گزرا ہے, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرس پاک ہے. جی ہاں, عرس پاک میں آنے والا جو آئے گا نا, جی 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 جی, وہ ذہن میں کچھ رکھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جب وہ کچھ رکھے گا نا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کی زندگی میں صغائر اور کبائر نہیں تھے. اللہ, بڑی بات نہیں کرتا, اللہ ارادے سے استاذ گرامی نے اللہ نہ کوئی فوش گفتگو کی ہے, ہائے ہائے ہائے, ایسا ہی ہے, نہ ارادے سے استاذ گرامی نے کسی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. تو جب وہ آئیں گے نا تو پتہ چل جائے گا عوام کیسی آئی, جنازے میں کیسے آئی. جی ہاں, اب آپ دیکھیں جی ہاں, کہ 11 لاکھ اور 11 لاکھ سے انشاءاللہ آپ اس مرتبہ دیکھیں گے کہ یہ 20 لاکھ تک انشاءاللہ مجمع ہوگا. ہر شعبہ زندگی سے لوگ آئیں گے. ایسا ہی ہے. کمال ہے, کمال ہے, یقین کریں کمال. اچھا علامہ صاحب, عالم تو ماشاءاللہ استاد جی, ان کا علم تو الحمدللہ وہ تو ساری دنیا جانتی ہے, ان کی تدریس ساری دنیا جانتی ہے, اور جو صرف پڑھایا کرتے تھے, اور جو گردانے آپ کیا کرتے تھے, بڑے بڑے علماء سیکھے پڑھتے ہوئے اٹک جاتے ہیں, اور بابا جی الحمد سے لے کر ون ناس تک ایسے پڑھا کرتے تھے. لیڈری میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے انہیں دیکھا ہو کہ چلو عالم تو یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن علماء تو اور بہت سارے ہیں,
جی انگنت علماء ہیں، لیکن لیڈر ہونا اور ہے، عالم ہونا اور ہے، یا ہر عالم لیڈر بن سکتا ہے؟ کوئی علماء کے لیے ایسا نسخہ آپ بتا سکتے ہیں؟ حضور یہ نسخہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. اور میرے جو تحریک کے دوست ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، جی ہاں، میرے جو تحریک کے دوست ہیں اور بالخصوص ذمہ داران ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ہر بندہ لیڈر بن سکتا ہے، لیکن نسخہ پھر وہی بابا جی کا آئے گا. ایک تو صغائر کبائر والا ہو گیا نا جی. یہ ایک تو نسخہ آ گیا نا جی. جی ہاں. دوسرا جو نسخہ ہے نا، ہر بندہ لیڈر بن سکتا ہے اور ہر بندہ ہر مشکل کو بہا سکتا ہے، صحیح ہے. ہر مشکل حل کر سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے لیے دو چیزیں تھیں جو بابا جی ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے. ایک حضور اخلاص کی دولت. صحیح ہے. آپ کو مخلص ہونا پڑے گا. آپ فرماتے تھے کبھی میں مسجد کی جب پاؤں مبارک ٹھیک تھے جی تو مسجد کی صفائی خود فرماتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسجد کی صفائی خود فرماتے تھے. واہ. فرماتے تھے اکثر فرماتے تھے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا ہے کہ ایک بندہ ایک عالم یا ایک مومن کامل کب بنتا ہے؟ تو فرمایا مجھے قبلہ حاجی پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ جب اندر اللہ مولی جرلے مر جاوے نا، ہائے 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 اندر اللہ مولی جدو مر جاوے نا ہائے 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 بندہ کامل بن جائے. ہائے ہائے. تو فرمایا یہ مسجد کی صفائی اور مٹی یہ جھاڑنا، اس سے اندر والا مولوی مرتا ہے. واہ واہ فرماتے واہ 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 اندر واہ مولی اس سے مرتا ہے. واہ واہ واہ. فرمایا آپ نے وہ کام کرنے، کبھی یہ نہیں دیکھنا. دیکھو فیض آباد میں خود اذان دے دی. حالانکہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن شیوخ الحدیث نہیں دیتے اذان. جی ہاں، میں نے اقامت پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت. حضور بابا جی اقامت پڑھا کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ اقامت نہیں پڑھتے کہ ایدے پیچھے میں نماز پڑھنی، میں اقامت پڑھا. جی بالکل. میں نے بابا جی کو اقامت، جمعے کی اقامت آپ پڑھا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسجد کی صفائی، اذان، اقامت. میں یہاں پر آپ کو ایک عرض کروں کہ جب پرانی مسجد ہوتی تھی نا، مسجد شریف، اب تو نئی تعمیر ہو گئی. پرانی مسجد شریف میں استاذ گرامی کو ٹائیفائڈ ہوا تھا اور 10-12 دن نہیں آئے تھے مدرسے. تو میں آخر آگے وہاں پر ایک پرانے مؤذن تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا استاذ گرامی محتاط غذا کھاتے ہیں. صحیح ہے. اور شہد جو ہے نا وہ دودھ میں ڈال کر بس وہی ان کا ناشتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ استاذ گرامی کو ٹائیفائڈ بھی ہو گیا اور ریشہ بھی ہو گیا اور کھانسی بھی ہو گئی؟ کیونکہ دیسی آدمی تھے بابا جی، خالص دیسی. بالکل. ہاں. یہ کیسے ہوا؟ ہاں. انہوں نے مجھے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. اچھا. اگر استاذ گرامی کو پتہ چلا تو پھر میری خیر کوئی نہیں. صحیح ہے. میں نے کہا چلو آپ بتا دیں، میں کسی کو نہیں بتاتا. کوئی ایسا وقت آ جائے گا جو میں بتا دوں گا. صحیح ہے. آج وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے. فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ استاذ گرامی لیٹ پروگرام سے آئے، محفل شریف سے آئے، اور پھر جمعے کی رات تھی، اور میں مسجد کی کھڑکی میں جو جالی اور جنگلہ لگا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا سا میں نے کھڑکی کھولی، میں نے آواز سنی تو میں نے دیکھا پہلے تو نوافل پڑھتے رہے. اللہ اکبر. وہ 1 بجے کا 2 بجے کا ٹائم تھا، نوافل پڑھتے رہے. نوافل پڑھنے کے بعد مسجد کی صفائی ساری انہوں نے خود کی، اکیلے. اللہ اکبر. اللہ. یہ انہوں نے مجھے کہا. اچھا. تو میں نے جب دیکھا تو وہ اتنی مٹی اڑ رہی تھی، تو اسی وجہ سے شاید ان کو کھانسی ہو گئی، اور پھر یہ کھانسی ٹائیفائڈ میں طبیعت ان کی خراب ہوئی. یہ صفائی انہوں نے خود کی ہے. اللہ اکبر. اللہ. قبلہ یہ چیزیں ہم کیا کہنے، جب میں سوچتا ہوں نا، کیا کہنے، اور پھر اپنے اوپر بھی سوچتا ہوں جی جی جی، کہ ہم اپنا جوتا خود نہیں اٹھا سکتے کہ رکھیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہ خود مسجد کو اکثر فرماتے تھے آپ مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی خدمت کریں اور مسجد کو مسجد سمجھ کے خدمت کریں. یہ ایک جملہ ہے حضور. فرماتے تھے آپ مسجد کی خدمت کریں تو خدا دا گھر سمجھ کے کریں. فرمایا وڈے وڈے تیرے آگے جھک جان کے، لیکن اخلاصی نیت سے کریں، رب کا گھر سمجھ کے کریں. یہاں وہ آیت فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اکثر فرماتے بڑائی آسمان و زمان کی اسی، زمین و آسمان کی اسی کے لیے. کیا بات. فرمایا پھر سب کچھ آپ کے پاس محتاج. کون ہے جو آپ کو نکالے؟ کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن جب آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بات ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ خدا کے گھر کو خدا کا گھر سمجھ کے اس میں اس کی خدمت کریں. یہاں ہمارے ہاں بطور نوکری شاید کیا جاتا ہے، اس لیے ہر وقت ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ ابھی گئے تو کبھی گئے، ابھی گئے تو کبھی. اچھا، ایک تو اخلاص ہو گیا آپ نے بتایا جی بابا جی، علماء کے لیے کہ لیڈر بننے کے لیے اخلاص ضروری ہے، جی، اور وہ بابا جی میں تھی. جی. کوئی اور بات بھی اس کے ساتھ آپ سمجھ؟
استقامت، واہ، فرمایا سوکھا ویلا آ جائے گا، اوئے ہوئے ہوئے، جلد بازی نہ کر، ہائے ہائے، سوکھا ویلا آ جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ اچھا میرے خیال میں یہی چیزیں آج ہمارے علماء میں نہیں ہیں شاید نا، ایک اخلاص نہیں حضرت اور ایک استقامت نہیں ہے، اور بابا جی کی زندگی میں تو یہ بطور درجہ اتم نظر آتا ہے۔ بالکل حضور فرماتے تھے ہم تھوڑے جلد باز ہیں، ہاں ہمیں جلدی نتیجہ چاہیے۔ بالکل، اس پر وہ فرماتے تھے، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو تھی نا جی وہ مشقتوں سے بھری تھی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی تو فرمایا 13 سال تے گزارنا، ہائے ہائے، اکثر فرمایا تو 13 سال گزار، اس کے بعد پھر سوکھا ویلا ہائے 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 ہائے، اکثر وہ فرماتے کیا بات ہے، کیا بات، تھے۔ یہ حضور یعنی یہ دونوں چیزیں ان میں تھیں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے تنظیمی دوست اور علماء مشائخ سارے یہ دو چیزیں اپنا لیں تو کوئی ایسی بعید نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ مقدر بنے۔ اچھا جی، کچھ آپ سے پشتوں میں بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، آپ کا ٹھیکے سے تعلق ہے نو تاسو دا بابا جی سخاوتم ډیر آغی کے سخاوتم نو سخاوت لپاره تاسو سوي سخاوت خو حضور دے تاسو ډیر لیدلی هم دی، یو خو تاسو خپل ویلی دی چې کې هغه ته ویلو چې یار دا رکشي والا پیسې والا هلته کې پرېږده دی تا یو خو دا وکړه هسې طالب علمي کې اور هسې چې خلک بل خلک چې راځي دې لپاره څه کوو؟ داسې وجي چې استاد ګرامی رحمت الله علیه په دبا اکثر استاد صاحب مبارک په فرمایل په پنجابی کې کہ پیسے کھان نال نہیں مکدے، اچھا عیاشی نال مکدے۔ ہائے 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 ہائے، یہ آپ ایک جملہ فرماتے تھے، صحیح ہے، پیسے کھان نال نہیں مکدے، صحیح، اللہ دے نا تے دین نال نہیں مکدے، واہ، پیسے مکدے نا عیاشیاں نال۔ صحیح، نو دا بدو مونږ ته خپل په دې پنجابي کې ویل چې دا پیسې چې دي کنه دا په یو مؤمن باندې په دین مصطفی خرج کولو سره دا نه ختمېږي، واہ، دا په عیاشي سره ختمېږي، واہ، دا په عیاشي سره ختمېږي۔ او چې کله انسان عیاش ځکه ما بجی داسې قتل چې دا مدارسو کې دا بازې د خرڅولو وال سیزونه د خوراک وال دا وړوکي ماشومان راوړي او بیا یو یو وایي جی 10 روپے 10 روپے 10 روپے، نو اکثر به جمعرات ته یا سوموار ته داسې څوک راغی بیا هغه پښتون و یو هلک به راتلو هاري ګیټ کې، مې به استاد ګرامي ورته وفرمایل چې دا ستا په ټرې کې 100 پیسونه دي؟ ښه جی، وی جی دا خو 80 دي، ښه جی، وی زما سره خو 180 دي، دا را پورا کا بیا راشه چې نن دا درویشانو باندې زه څه وخورم. ښه جی، نو بیا به داسې و چې هغه به لاړی منډه باندې او بیا به استاد ګرامی هغې خدمت وکړی، هغې نه به یې پته وکړه او ټولو طلبات به وي تاسو یې ټول وکړه، تاسو خو درویشان یو، تاسو خو میلمانه یو. او بل دا د جي چې استاد ګرامی له خوا به ورغلی دا خو تاسو به دا روټین کتلی وي، تاسو سره استاد ګرامی یو سپیشل محبت و. الحمدلله تقریرونو کې اکثر خلک پته کوي چې دا وروسته څوک پسې ولاړ دی. نو ما جی استاد ګرامی رحمت الله علیه په دا خپل مبارکې زندگی کې چې دوی له خوا به مونږ ورغلو نو هر چې څه مو به خوښ و خوراک باره چې آ به راتلو استاد صاحب زمونږ نه پته کوله. صحیح شو، یو ځلې استاد صاحب پته وکړه، د شپې ډېر ناوخت ټیم و، مونږ ته پته ولګېده چې داسې د پولیس والو د څه چاپې پروګرام ده د جماعت کې کا جامع جماعت کې، ښه جی، د شپې. ښه جی، نو واتس اپ ګروپ هلته خو مونږ داسې 300-400 کسانو په دا لاهور کې. ښه جی، نو بهرحال زه په هغې ګروپ کې هم په موټر سایکل ورسېدم ځکه چې مونږ خو استاد صاحب داسې و چې پیر مو و، هر څه مو، مور مو، پلار مو، الله اکبر، چې پیسو پته مولانا خضر الاسلام صاحب در باندې کوي کنه دا پیسو پته یا مور کوي یا پلار، دا څخه پیسې شته دا بل څوک نه کوي، الله یو استاد ګرامی و چې د پیسو پته به را باندې کوله. نو استاد ګرامی رحمت الله علیه مونږ نه پته وکړه، وی چې تاسو څه پکاري صحیح شو، اوس په دلته میلاو شي. الله اکبر، اوس ما ذهن سے سوچ کولو چې اوس داسې خو څه تیار نشته که ما وویل چې زه دا شی غواړم، نو وی جی وایي تاسو بولو نا کی کھانا ہے؟ ما خولې کې راله ما جی استاد جی ګرم انډې کھاړې، صحیح، دسمبر سختی و، هغه یخ و یخني وه.
نو یقینو کا په 2 منټو کې 2 بالټۍ راغړې یا خدایا سبحان الله 2 بالټۍ او هغه کې هغه وخت استاد ګرامی رحمت الله علیه وی ما 15 خو خوري کنده خو تاسو درویشانو الله نو استاد ګرامی رحمت الله علیه بده ته نه قتل چې اکثر به دوی په جیب کې لاس وهلو جی نو د استاد صاحب مبارک په جیب کې به پیسې جوړې نه وې پرته لکه څنګه زمونږ دي کنه 5000 وال نوٹ ته بیا د 1000 وال نوٹ ته بیا د 500 دا بنو کمی بلاس کی راضی هر چې صبر او تل مخ کې وال بيو الله اکبر او داسې دا سعد بيوم داسې کوي او د انس بيوم داسې کوي الحمدلله جی الله اکبر سبحان الله سبحان الله دا پښتانه لپاره یو ما د پښتانه خو جی داسې دي پښتنو ته ډیره ضروری ده چې ورسه پاک د مونږ استاد ګرامی رحمت الله علیه خو عشق رسول دولت ورده کنه عشق رسول داسې ولار اراده چې تاسو یقین وکړئ چې مونږه هغه علاقو کې ګرځو چې هغه علاقو کې دا نور خلق جلسه هم نشي کولای خدا د اخلاص او دین د پاره قربانیانه او ختم نبوت باندې د هغه چوکیداری سبحان الله داسې به مثال وا چې غیر مسلک خلق د زمون قدر کوي دا تسلیم کوي بالکل چې په دې مسلک کې دا رضوی صاحب یو داسې کس و چې هغه یقیني یو بالکل مخلص چوکیدار او پیرور کړي دي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ناموس باندې او ختم نبوت باندې نو ځکه پښتنو ته پکار ده چې د هغه عاشق رسول چې دا کوم مونږ ذکر کوو یقین وکا استاد صاحب د زما مرشد نه دی د ما استاد دی خو ما په د خپل ژوند کې دومره کامل کس نه دی الله اکبر ما په د خپل ژوند کې چاره خو به دومره نږدې سو خو به وګوري چې یاره لږ شریعت نه دانې دی خو اخوا یا دی خوش الله چې هر وخت ورځي او بل چا په بارے کې خبریں ورته شروع کوي او دا وی چھوڑو مولانا حضور کی باتیں کرو اور کسی کو کیا کرنا ہے بیا به وی ته چا سره ما په وجه باندې چا سره جنگ ولې کې ما ته څو کنزل کوي دي چې څوک رسول پاک ته کوي هغه خلبه ماتو یا خدایا اللہ هغه خلبه ماتو اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی یہ بیچ میں ہم نے تھوڑا سا ایک اپنے جو پشتون بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا یہ بیچ میں ذکر کر دیا اور میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال آخری میں کرنا چاہوں گا اخلاق حسنہ کے بارے میں بھی علامہ صاحب ایک تو سخاوت آپ نے بتائی اور بابا جی کے اخلاق حسنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے حضور قبلہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے تو قبلہ آپ کو پتہ ہے کہ استاذ گرامی رحمت اللہ علیہ کے پاس سادات بھی آتے تھے گدی نشین بھی آتے تھے علماء بھی آتے تھے عوام بھی آتے تھے طلباء بھی آتے تھے کالج اور یونیورسٹیوں سے بھی لڑکے آتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا بالکل پینٹ والے لڑکے اور یہ مطلب ہاف شرٹ والے لڑکے بھی آتے تھے میں نے جو ان کے اندر جن کو میں اخلاق حسنہ کہتا ہوں ہم جو شاگرد تھے جب ہم پاس بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے دنیاوی تعلیم کے لوگ آتے تھے یا دنیاوی کاروبار سے ریلیٹڈ لوگ دکانوں سے یا سیل مین یا کچھ جیسے آپ سمجھتے ہیں ایسے لوگ جب قبلہ آتے تھے تو آپ یقین کریں کہ ہم سے زیادہ محبت ان کو ملتی تھی. اچھا ہم سے تاکہ وہ دین کے قریب آئے ہیں. ہم نے بعد کبھی کہا بھی ذکر بھی کیا ہمیں قبلہ کام ہوتا تھا 3 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے تھے. صحیح ہے, ان کا فوری ہو جاتا تھا. اور وہ جیسے آتے تھے اکثر, چلو اب ایک اور ہم جو ایک چوری کرتے تھے, ہم جب بیان کا وقت لیتے تھے نا تو ہم کسی دنیا دار کو ساتھ لے کے جاتے تھے. ویسے لڑکے ہوتے تھے نا. صحیح. تو ہم جب ہم قبلہ خود جاتے تھے, میں خود گیا تھا, میں نے کہا جی مسجد کے لیے وقت چاہیے. فرمایا تو انہوں کس وجہ سے پڑھا ہے, صحیح کون تواڈے کول چنگی تقریر کر دے, تسی آپ کرو, تسی آپ کرو. تربیت تھی حضرت, واہ واہ, تسی آپ کرو. ارے واہ واہ. اور جس وقت دنیا دار لڑکا ہم لے کے جاتے تھے تو ٹائم مل جاتا, وہ ان کو ٹائم مل جاتا. کہتے بیچارے انہاں دی بڑی ہمت ہے. دیکھو نا ختم نبوت, یعنی شروع سے ہی قدر کرتے تھے بابا جی نوجوانوں کی. یہ دنیا دار جتنے ان کے دیوانے تھے نا, حالانکہ یہ ہمیں بھی چاہیے, ہمارے جتنے بھی ہمارے تحریک کے دوست ہیں, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ بعد میں ہم ان سے پوچھتے تھے استاد جی مجھے میں نے بھی کمزی تھے, میں اپنی غلطی نہیں کی تھی. فرمایا بیٹا آپ تو میرے اپنے ہیں,
آپ تو بالکل سمجھو میرے ساتھ پیوستہ لوگ ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہم نے ان کو اپنانا ہے. اتنا وقت نکال کے وہ آئے، وہ کیا سوچیں گے. اللہ اکبر. ہم نے ان کو کھانے کا پوچھا، پانی کا پوچھا. پھر استاذ گرامی کا جب کھانا آتا تھا تو خود ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسا پیر، ایسا شیخ الحدیث ہے کہ یہ روٹی کوئی وکری ہو سی. آج تو ہم دیکھتے ہیں حضرت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم تو نظر آتا ہے پاس بٹھانا گوارا نہیں ہے، پلانا تو دور کی بات ہے. پیر کے گلاس میں آپ پانی نہیں پی سکتے، پیر کے برتن میں آپ روٹی نہیں کھا سکتے. بالکل قبلہ. ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. استاذ گرامی آپ کو پتہ ہے کرسی پر پھر ٹیبل قریب کر لیتے تھے. جی ہاں. اسی پر استاذ گرامی کھانا تناول فرماتے. جی. ہم نیچے بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے نباز تھے نا، تو فرماتے تھے بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو. تواڈے سامنے جیڑی چیز پئی ہے نا، میرے سامنے بھی وہی چیز پئی ہے. اچھا. فرمایا تواڈے سامنے جیڑی چیز پئی ہے میرے ادھر بھی وہی ہے. میں وہ تھلے تواڈے نال بہ نہیں سکدا، اللہ اس واسطے میں بھی وہی کھا رہا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی یعنی دل میں اگر آئے کہ بھئی اوپر کچھ اور ہے بالکل تو فوراً کہہ دینا. چونکہ دنیا دار لوگ ہوتے تھے، یونیورسٹیوں کے ہوتے تھے، اور چونکہ آپ نے جیسے فرما دیا ان پیروں سے دروازے پہ بیٹھے بیٹھے لوگ جب ہوتے تھے پھر دیکھتے تھے کھانے کے ٹائم پہ وہ ہم سے علیحدہ ہوئے، تو تبھی ان کا ذہن بناتے تھے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کو سودا بھی اچھا ملے گا نا، مجھ سے رسالت والا سودا ملے گا، واہ واہ واہ، اور آپ کو توجہ بھی ملے گی. کیا بات ہے. کیا KPK سے کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں علامہ صاحب، کچھ ہے کوئی آئیڈیا؟ قبلہ انشاءاللہ کیا سیٹنگ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ پچھلے سال سے کئی گنا زیادہ آئیں گی. اچھا انشاءاللہ. وہاں بھی تیاریاں جاری ہیں؟ یہ تیاریاں جاری ہیں عرس پاک. ماشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں جو کہ یقیناً عوام کے لیے بالکل نہیں ہوں گی، اور اس سے پہلے شاید نہ کسی کو ایک معلوم. بات میں عرض کروں گا ناظرین کے لیے بھی، کہ عرس پاک ہے. جی ضرور. اور عرس پاک کے حوالے سے 19، 20، 21 کو لاہور کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کیسے لوگ آئے. صحیح. میں نے مولانا اسلم کریمی کے گھر پر 2001 میں خیرپور میں استاذ گرامی کے ساتھ میں چلا گیا. نیازی اڈے سے ہم بیٹھے تقریر کے لیے. یہ سندھ والا خیرپور؟ نہ، یہ اکاڑے کے ساتھ ہے. اچھا. خیرپور سٹاپ ہے یہاں. صحیح ہے. میں دوبارہ گیا ہی نہیں. اچھا. تو استاذ گرامی نے فرمایا چل تو ہی میرے نال چل. اچھا. دلائل الخیرات شریف آپ پڑھتے رہتے تھے گاڑی اور امام تقی الدین سبکی والی کتابیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس تھی. یہ میں سنا رہا ہوں نا، ہم تو انہی کے صدقے، وہ کبھی فرماتے تھے نا، ہم جب دریاں بچھاتے تھے دوڑتے تھے تو فرماتے تھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں وڈھائی دے گا. واہ. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اور اتنے بچے ہماری قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب بچے قدر کرتے ہیں نا تو میں یقین کرو اندر سے نا مجھے رونا آتا ہے کہ وہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. اللہ. کیا حالت تھی. اب جو وہ کہتے ہیں نا تحریک کے ساتھ شامل ہو کر تحریک کو فائدہ دیا، بھئی تحریک نے تجھے شامل کیا، تیری عزت بڑھ گئی. واہ. تیری عزت بڑھ گئی. اور وہ وقت بھی آپ کو یاد آتا ہوگا، وقت میں جب پھر وہ جملے بھی یاد آتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بڑھائی دے گا. جب گاڑی میں پاس ساتھ بیٹھا سیٹ پہ تو نماز کا ٹائم ہوا. صحیح. تو فرمایا گاڑیوں والے تو نہیں روکتے، آپ ایسا کریں کہ یہ ڈرائیور کے پاس جائیں اور ڈرائیور کو کہیں کہ میرے ساتھ استاذ گرامی ہے. تو استادوں نے فرمایا کہ کسی ہوٹل پہ رکیں، میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. اچھا. میں آپ نماز بھی پڑھ لیں گے. ان ڈرائیوروں کو پلاتا؟ ڈرائیور. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ استاذ گرامی فرماتے ہیں کہ کسی جگہ رکیں، میں آپ کو چائے آپ میرا دل ہے، ہاں میں آپ کو چائے پلاؤں. میں آپ کو چائے. کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہاں نماز پڑھنی جی. اچھا. میں تو چپ ہوا. تو میں جب چپ ہوا تو میں نے کہا میرے خیال میں نماز بھی پڑھ لیں گے. اور میں نہیں، انہوں نے کہا جی تو انہوں نماز پڑھوا دیں. اچھا. کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا. جب دیکھا نا استاذ گرامی کو تو چہرہ ہی ایسا تھا. کیا بات ہے. کہ وہ ڈرائیور خود کہنے لگا جی میں پڑھوا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو. واہ واہ. استاذ گرامی کو مغرب کی نماز فرمایا، پھر جماعت انہوں نے کی، میں پیچھے کھڑا رہا دو نماز. جب گئے تو رات ہو گئی. جب رات ہو گئی اپنی گاڑی تو تھی نہیں، اترے وہاں تو پھر رکشے میں گئے، چنگچی رکشے میں وہاں تک پہنچے. وہاں سے انہوں نے کہا جی تسی اتھے رہو
ہوں تو ادھی رات ہے تو دیہات ہے. صبح جائیں گے. آپ نے فرمایا میں صبح پڑھاتا ہوں, اللہ میں جاؤں گا. اچھا. قبلہ یہ بات میں نے کہیں بھی نہیں کی. آج میں آپ کو بتاؤں, جب ہم سٹاپ پہ واپس نکل آئے تو وہ پرانی بسیں نہیں چلتی تھیں جس کی تنگ سیٹیں ہوتی تھی, جی ہاں, اور جو مکمل ان کے جو درمیان والا راستہ فل بھرا ہوتا تھا, وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے. لوگ کھڑے ہوتے تھے. اچھا. وہ کوئی ایک بس رہتی تھی, بس آ گئی, اس کے اندر سے لوگ نکل رہے تھے, گر رہے تھے. اللہ. تو فرمانے لگے آؤ مجاہد میاں. اچھا. تو ہم ان میں سوار ہوئے. جیسے سوار ہوئے تو استاذ گرامی نے بھی اوپر سے وہ پائپ پکڑے, پائپ, ہاں جی, ڈنڈا سا ہوتا ہے. میں بھی ساتھ کھڑا ہوا, میں نے کتابیں پکڑی. اللہ تو پائپ پکڑے. جیسے آدھا گھنٹہ وہ گاڑی چلی تو پاس سیٹ خالی ہوئی. صحیح ہے. جیسے سیٹ خالی ہوئی تو فرمایا بہ جا بہ جا بہ جا بہ جا. میں تینوں کہہ رہا نا بہ جا. اللہ. اب میں بیٹھا تو صحیح, لیکن ایسے جیسے کانٹوں پہ. لازمی بات ہے. میں نے کہا آپ تجھے فرمایا کوئی اور بہ جائے گا. اللہ. میں تینوں کہہ بہ جا ہوئے 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 بہ جا بہ جا. اور وہ کھڑے رہے. میں حضور آپ کو بتاؤں نیازی اڈے تک کھڑے رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نیازی اڈے تک کھڑے رہے. کیا رونگٹے کھڑے کر دیا آپ نے مجھ سے شروع میں یہ پوچھا کہ آپ کیا وجہ تھی, اتنے عاشق کیا وجہ تھی, کیوں آپ پیچھے پڑ گئے. جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اب ہو. حضور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ استاذ گرامی نے نیازی اڈے ہم اترے تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی. صحیح. فجر کی نماز اڈے پہ پڑھی. صحیح. یہاں پڑھ کے استاذ گرامی اڈے سے پیدل اندر میں ساتھ تھا. جب میں وہاں ساتھ تھا تو مجھے اس وقت پیسے دیے, غالباً 350-400 روپے تھے. اس وقت یہ بہت زیادہ پیسے تھے. صحیح. اور مجھے فرمایا کہ میں نے کہا جی میرے پاس پیسے ہیں. فرمایا نہیں سانو لوگ دیں دیں نا, سانو لوگ دیں دیں اسی بھی سانو بھی تو کسی نے دینے چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات. سانو بھی تو کسی نے دینے, کچھ نہیں ہوتا فقیرہ, یہ لے لو, واہ یہ لے لو, واہ واہ. تو حضور مجھے فرمایا اس میں ناشتہ بھی کر لیں, کرایہ بھی ہے, کوئی اور ضرورت ہے وہ بھی کر لیں. واہ. یہ حضور, یہ قربت, یہ چیزیں اب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں آتی. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تسی صرف دنیا تھی کو مولانا خادم حسین رضوی آیا سی, کوئی اور نہیں سی آیا. تو میں سوچتا ہوں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. بابا جی نے چپ کا حکم دیا ہے. بات یہ ہے, میرے حوالے نال کسی نال بحث نہیں کرنی. بات یہ ہے اصل بات کرنی ہے تو ناموس رسالت کی کرنی. نہ میرا نعرہ چلے گا, نہ میری بات کسی سے کرنی, نہ میرا کسی کو تقوی ثابت کرانا. اللہ اکبر. اللہ. اور میرے خیال میں علامہ صاحب آپ کی یہ بات سن کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے, یہ علماء ہمارے مشائخ جو مطلب بابا جی سے جھلن رکھتے ہیں یا جیلس ہوتے ہیں, یہ والی باتیں سن کر جو آج آپ بتا رہے ہیں, یہ میرے لیے بھی یقیناً نئی باتیں ہیں. بالکل حضور. تو مطلب انہیں یہ جیلسی سے زیادہ بہتر ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے اور اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ یار آپ نے اپنے اندر یہ والی چیزیں پیدا ہی نہیں کی. بالکل ہے ایسا بندہ, مطلب وہ کھڑے ہو کے آ رہے ہیں اور پڑھائی سے اتنے مخلص ہیں کہ صبح پڑھانا ہے, ورنہ ہوتا جی میں اتنی دور گیا تھا چھٹی ہو گئی. کیا بات ہے حضور. قبلہ استاذ گرامی رحمۃ اللہ علیہ, ہم اس لیے نہیں کہتے کسی سے بات نہیں کرتے کہ استاذ گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر میں نہیں آتا نہ سوشل میڈیا پہ, کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی. میں نے جو ان میں دیکھا ابھی تک کہیں نہیں دیکھا. کیا بات, نہ ان کی موجودگی میں کہیں دیکھا. واہ. نہ ان کی موجودگی میں کہیں دیکھا. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اپنے آستانے میں استاذ گرامی دستار بھی نہیں پہنتے تھے. فرماتے تھے اے نہ ہوئے نا کہ میں نے بھی کوئی اپنے مرشد سامنے پیر سمجھ کے میرے ہاتھ چومے. فرمایا میں نقش بندی آتے میں. اللہ سمجھ آئی. فوراً دستار شریف پاس ہوتی تھی لیکن باندھتے نہیں تھے. جب حضرت صاحب فرماتے تھے اے نہ ہوئے نا میں نے بھی کوئی پیر سمجھے. جب میں اپنے ذمہ داران کو دیکھتا ہوں, اب آپ خود سوچیں قبلہ, ہمارے لاہور ضلع کے امیر ہمارے دوست عثمان مظفر صاحب ہیں, یہ پڑھے تو نہیں لیکن ان کو دیکھ کے جو پیا ہے, اللہ ان کی نشستیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو میں تو دیکھتا ہوں, جب خدمت دیکھتا ہوں, جب یہ ضلع لاہور کے اور پی پیز کے دوست اور تحریک کے کہیں بھی دوست جو دنیا دار ہیں, جو پڑھے نہیں ہیں, جی ہاں, ہمارے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے مفتی حفیظ اللہ صاحب ہے, زون کے امیر ہے. پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے ڈویژن امیر ہے, وہ انہوں نے استاذ گرامی کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں ہیں, مولانا شفیق خان قصوریہ. صحیح ہے. وہ بالکل استاذ گرامی کو سامنے انہوں نے لائیو کبھی سنا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن تحریک کے لیے وہ ایسے چل رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے ان کو دیکھ کے جیسے کہ جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں نا, ہم نے تو پڑھ لیا, باقیوں کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بابا جی ان کو چلا رہے ہیں. کیا بات, کیا بات ہے. واہ واہ. اللہ تعالیٰ
تحریک کو کامیاب فرمائے اور اس عرس کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے بچے جوان ہر شعبہ زندگی سے جتنے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے پہنچائے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت آخری چینل کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے چینل تو حضور ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ آپ کے ایسے ولاگ بھی سنتے ہیں کہ ہمیں یہ طلب ہوتی ہے کہ کوئی جواب آئے، اب جیسی ہمیں طلب ہوتی ہے نا تو آپ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ یہ آخری چینل ہمارے امیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا تھا، آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی جی، آخری، اور یہ عثمان مظفر صاحب نے ودن 1 منٹ یہ نام جو ہے تجویز کر دیا تھا انہوں نے، سبحان اللہ۔ اور آخری میں اس میں اے سے علامہ، کے سے خادم، آئی سے ایچ سے حسین، آئی سے خادم حسین، اے سے علامہ، کے سے خادم، ایچ سے حسین، اور آر سے رضوی، اور آئی سے آئیڈیالوجی، علامہ خادم حسین رضوی آئیڈیالوجی۔ بہت ضرورت تھی جی اس وقت میں آپ کے اس چینل کو دیکھ کر، جو آخری بات ہے، بات تو آخری بات ہی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر کافی سارے دوست جو چاہتے تھے کہ ہمارا موقف کوئی آئے، تحریک کا موقف آئے، اور ذمہ داران کی طرف سے آئے، شاگردوں کی طرف سے آئے، یا آپ کو پتہ ہے قبلہ سوشل میڈیا پر ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے اندر نہ مرکز شامل ہوتا ہے نہ ہمارا منشور اس میں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جب آپ جیسے ذمہ دار دوست اس میدان میں آ گئے، پہلے بھی آپ کو تو ویسے بھی ان چینلوں کی کمی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارا حقیقی جو مشن ہے اور حقیقی جو ہمارے پاس روشنی ہے، وہ روشنی عوام اہل سنت تک اور پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں اور بہت ساری باتیں بتائیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حضرت علامہ مولانا مجاہد چشتی صاحب، آپ ماشاءاللہ کے پی کے سے تشریف لائے ہیں ہمارے ہاں، اور پھر آپ نے آج جو گفتگو کی ہے بہت ساری باتیں آپ نے ہمیں ایسی بتائی ہیں جو ہمارے لیے بالکل یقیناً نہیں تھیں۔ پشتو میں آپ نے عرس مبارک کا پیغام دیا، اور اردو میں آپ نے بہت ساری گفتگو کی، اور بابا جی کے بہت سارے ایسے احوال انہوں نے ہمیں بتائے ہیں جو ہمارے لیے بالکل ایک نیا پہلو تھا، جو یقیناً جو ساتھ رہنے والے ہیں انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے جتنا وقت گزارا ہے ان کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے جب سامنے آتی ہیں، اور خصوصاً اس عرس کے موقع پر جب یہ سامنے آئی ہیں، تو جو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جس ہستی کے آپ عرس میں آ رہے ہیں وہ ایسا صاحب تقویٰ اور ایسے صاحب تقویٰ شخصیت تھے وہ، کہ انہوں نے صغائر اور کبائر سے خود بھی بچے، اور وہ اپنے طلباء کو بھی یہی نسخہ جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خضر الاسلام کو دیجیے اجازت۔ آداب عرض ہے۔